نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج یکم محرم ہے، اسلامی سال کا پہلا دن ہے۔ یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس دن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق اسلام کی تاریخ میں وہ سنہرا باب ہے کہ جس کو کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اگر فرشتے 950 سال بھی بیان کریں تو حضرت عمر فاروق کی شان وہ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوگی، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات آپ نے یہ فرمائی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ابن خطاب ہوتے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ اگر میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں حضرت عمر فاروق کی، تو یہی ان کی شان جو ہے بیان کرنے کے لیے کافی ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے حضرت عمر کو لیا۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مرید ہوتا ہے اور ایک مراد ہوتی ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو خود چل کے آتا ہے، اپنی پسند سے آ کے بیعت ہو کے تو مرید بن جاتا ہے۔ لیکن جو مراد ہوتا ہے نا، اس کا بڑا فرق ہے۔ جو مراد ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے مانگ کے لیا ہوا، جس کو مانگ کے یا جس کی خواہش کی جائے کہ یار اگر یہ میرا بن جائے نا، اسے کہتے ہیں کہ وہ مراد ہے۔ اور بلکہ مراد بھی ایسی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام لیا اور فرمایا، اللہم اعز الاسلام باسلام ابن خطاب، کہ اے میرے رب مجھے اسلام کے لیے حضرت عمر کو دے دے۔ تو اتنی شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی خلیفہ بننے سے پہلے کے بہت واقعات ہیں، آپ کے خلیفہ بننے کے بعد کے بہت واقعات ہیں کہ اگر ان کو ابھی شروع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ فجر کے ٹائم شروع ہو جائے تو پھر فجر کا وقت ہو جائے، لیکن ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ ختم نہ ہوں۔ یہاں پر کچھ مختصر میں آپ کو ان کی باتیں جو ہے وہ بیان کروں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے اور ان کے عدل و انصاف کے فیصلے کیا ہیں جس سے ہم لوگ عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جی سکتے ہیں۔ حضرت جب یہ ساری ان کے بننے کی شروع ہوئی تو حضرت عوف بن عبد المالک الشہی ایک صحابی ہیں، تو انہوں نے خواب دیکھا، کیونکہ اکثر جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، صحابی ہوتے ہیں، ان کے خواب بھی اکثر جو ہے نا وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے وہ آئے صبح اور حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خواب سنایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اس میں نے 3 چیزیں دیکھی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی راہ میں اگر کوئی کچھ بھی کہے تو آپ اس کا ملال نہیں کرتے، آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت ملے گی، وہ شہید کیے جائیں گے۔ اتنے میں یہ بات ہو رہی تھی تو سامنے سے حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے، تو آپ نے صحابی سے کہا کہ یہ باتیں دوبارہ مجھے سنا حضرت عمر فاروق کے بالکل سامنے۔ تو جب یہ 2 باتیں کی تو جب یہ دوسری بات انہوں نے حضرت عبد المالک بن عوف نے کہی کہ آپ خلیفہ بنیں گے، تو آپ نے ان کو جھاڑ دیا، آپ نے کہا چپ کر، خلیفہ کے سامنے ہی تو مجھے کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرا بھی یہ دل کرتا ہے کہ میرے بعد اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پہ گو بیٹھے تو عمر ابن خطاب ہو۔ اور دوسری بات کہ مجھے یہ سن کر خوشی بھی ہوئی
کہ اللہ تجھے شہادت کی موت دے گا، اور غم بھی ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے جرنیل اور بہت بڑا سردار اور بہت بڑا امیر المومنین جو ہے اس دنیا سے وہ چلا جائے گا۔ اسی طرح جب آپ امیر المومنین بنے، یہ آپ کو اس دور کے اندر مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی فرانس کا جو وزیر اعظم ہے وہ سائیکل پہ جا رہا ہے، دوسرا جو ملک ہے وہ پیدل جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مثالیں انہوں نے کہاں سے لی ہیں۔ عید کے دن عید کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر فاروق تیاری کر رہے ہیں، بیوی سے کہا میرا جوتا، تو بیوی آگے سے کہنے لگی کہ اس کے اندر اتنے پابند لگے ہیں، اتنے پابند لگے ہیں، اتنی بار یہ جوتا ٹوٹا ہے کہ اب مزید گانٹھنے کی اس کے اندر گنجائش نہیں رہی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، ایسے ہی میں چلا جاتا ہوں۔ تو ننگے پاؤں عید والے دن مجھے بتائیں کہ آج کون سا ایسا غریب ہے، لوگوں نے تو دو دو چپلیں رکھی ہوئی ہیں، باہر جانے کی اور ہے، گھر والے میں اور ہے، پہننے کی اور ہے، پارٹی میں اور ہے۔ حضرت عمر فاروق ننگے پاؤں عید کی نماز پڑھائی، عید نماز پڑھائی اور واپس آ گئے۔ اور جب آپ نے پیدل حج کرنے کے لیے گئے، پیدل مدینہ سے مکہ میں پیدل حج کرنے کے لیے گئے، تو رستے میں آپ نے ایک کھجور کا تنا دیکھا۔ اس کھجور کے تنے کو آپ نے اس طرح سے اپنے کلاوے میں لے لیا اور آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ اس طرح سے کیوں جو ہے رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ یہاں پر میں اونٹ چرایا کرتا تھا، میرے پاس 10 اونٹ ہوتے تھے اور مجھ سے وہ 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، اور میرا والد جو ہے مجھے ڈنڈوں سے مارتا تھا کہ تجھ سے 10 جو اونٹ ہیں وہ سنبھالے نہیں جاتے۔ اور دیکھو اللہ کی شان اور اس کے نبی کرم مہربان کی شان کہ آج ایسا طریقہ بتایا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین ہوں، اور پوری امت کو چلانے کا سلیقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا۔ اسی طرح آپ انتہائی سادگی میں رہا کرتے تھے، اور آپ کے جو سوٹ تھا کرتا پہنا ہوتا تو اس میں کافی زیادہ پابند لگے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام نے ایک دن مشورہ کیا کہ کیوں نہ حضرت عمر فاروق سے کہا جائے کہ وہ بھی ایک نیا کرتا سلوا لیں، سفیر وغیرہ آتے ہیں دوسرے ملکوں سے، اور حضرت عمر وہی جو ہے وہ بڑا پرانا جو ہے وہ کرتا پہن لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی بات تو سب کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ حضرت عمر سے کہے گا کون؟ یعنی کہ شیر کی مونجھ کو ہاتھ کون لگائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہا جائے، کیونکہ حضرت علی اگر کہیں گے تو حضرت عمر بن خطاب اس کو منع نہیں کریں گے، بلکہ کئی دفعہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو شاید عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو جب حضرت علی جو ہے وہ تشریف لائے اور آپ نے ان صحابہ نے کہا کہ آپ مشورہ دیں کہ جو حضرت عمر ہیں وہ نیا کرتا پہن لیں، تو آپ فرمانے لگے بھئی بات تو آپ لوگوں کی ٹھیک ہے، لیکن یہ والی بات جو ہے نا یہ میں بھی مومنین سے نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز ہے کہ اگر امی عائشہ کو کہا جائے تو عمر ان کی بات جو ہے نا وہ نہیں ٹالے گا۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت امی عائشہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ آپ حضرت عمر امیر المومنین جو ہیں ان سے کہیں کہ ایک آدھ کرتا جو ہے نیا سلوا لیں، سفیر وغیرہ آتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگی ٹھیک ہے ان کو بلاؤ، میں کہہ دیتی ہوں۔ تو جو ہی غلام جو ہے وہ پیغام لے کے پہنچا کہ نبی کے گھر سے پیغام آیا، تو اتنے لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے سب کو چھوڑا اور فوراً جلدی سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے آپ حجرہ عائشہ میں گئے، اور وہاں پر آپ اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اماں جی آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ٹائم پہ آ گئے۔ تو فرمانے لگی کہ آج کل جو کہ جب غربت تھی اس کا دور اور تھا، آج کل تو مانے غنیمت کافی آتا ہے، تو مسجد میں ڈھیر لگ جاتے ہیں، اگر اللہ مال دے تو اس کو اپنے اوپر خرچ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ بھی اپنے لیے ایک جو ہے کرتا سلوا لیں، سفیر آتے ہیں اس طرح سے جو ہے دھاک بیٹھے گی مسلمانوں کی ان پر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر جھکا لیا۔ سر جھکانے کے بعد ہمارا رب کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے کہ پاک نبی کی پاک بیوی جیسے کہے گی ویسے ہو جائے گا، لیکن مجھ پہ وہ رنگ چڑھانا جو میرے نبی کا رنگ ہو، میں اپنے نبی کے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ نہیں چڑھاؤں گا۔ تو جب حضرت امی عائشہ نے یہ بات سنی تو آپ بھی زیر و قطار ہونے لگی
اور جب صحابہ تشریف لائے کہ کیا بنا، جو چھپے ہوئے تھے، تو آپ فرمانے لگی نہیں، جو عمر بات کرتا ہے نا وہ بڑی بات ہے، تو نبی کی بات کرتا ہے، عمر جہاں پہ ہے وہ بہت ٹھیک ہے، عمر کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ کا ایک جنگ میں بہت ساری خوشبو آئی، عرب کے جو لوگ ہیں وہ خوشبو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو عورتوں کو اس سے بھی زیادہ پسند ہے، تو جو خوشبو آئی تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے ایک عورت کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی ہے، وہ سارے صحابہ میں برابر جو ہے وہ بانٹ کے ساری کی ساری جو ہے نا خوشبو کو تقسیم کر دے گی۔ تو آپ کی بیوی کہنے لگی کسی اور عورت کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں جو ہے آپ کو میرے پہ یقین نہیں ہے تو میں بانٹ دوں گی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے بس کسی اور کی ڈیوٹی لگائی ہے، تو آپ جو ہے تو اہل خانہ تھی، وہ کہنے نہیں، آپ کو آج نا مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ نے جو ہے کسی اور کی ڈیوٹی کیوں لگائی۔ تو آپ ان کو کہنے لگے کہ جب تو بانٹے گی نا، جب تو خوشبو بانٹے گی تو وہ تھوڑی سی تیرے دوپٹے پہ بھی لگ جائے گی، تیرے ہاتھوں کو بھی لگ جائے گی، اور میں ڈرتا ہوں کہ قیامت والے دن اگر میرے اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ وہ خوشبو تو جو تم نے تمہاری بیوی کے ہاتھوں اور دوپٹے پہ لگی ہے وہ تو مسلمانوں کی تھی، تم نے کہاں سے وہ اس کو لگا لیا، اگر میرے اللہ نے مجھ سے حساب پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ بات سن کر آپ کی بیوی رونے لگی اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ قیامت والے دن مجھے صرف تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے مال کی آپ کو اتنی فکر، اور بیت المال کا ایک دفعہ اونٹ گم ہو گیا تو امیر المومنین بھاگ رہے ہیں گلیوں میں، کبھی اس طرف بھاگ رہے ہیں کبھی اس طرف بھاگ رہے ہیں، صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں یار امیر المومنین کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، مسلمانوں کا مال ہے، اللہ مجھ سے اس کا جواب ہے، آؤ سارے مل کر اس اونٹ کو ڈھونڈیں۔ اور ایک دفعہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ تجارت کر کے کافی سارا مال لے کے گھر میں آیا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تو نے اتنا مال جو ہے وہ کہاں سے اکٹھا کر لیا، تھوڑے سے تو تیرے پاس پیسے تھے۔ تو وہ کہنے لگا جی کہ وہ آپ کے جو میرے چچا ہیں نا گورنر مصر، آپ کے دوست، تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ کچھ پیسے دیے، میں نے ان سے کاروبار کرایا اور وہ جو مال ہے وہ ملا ہے وہ میں لے کے آیا ہوں۔ تو آپ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کہا فرمایا کہ سب کو اس نے پیسے دیے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا آپ کے ساتھ جو سارے گئے تھے ان سب کو پیسے دیے ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، صرف مجھے دیے ہیں، وہ آپ کے دوست جو ہیں۔ آپ فوراً جلال میں آ گئے اور آدھا مال اس سے لے لیا، کہا کہ تم میں اس گورنر نے جو تمہاری مدد کی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تو خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کر سکے، اس لیے آدھا مال جو ہے وہ تمہارا ہے اور آدھا مال جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، یہ سارا مال جو ہے یہ مال غنیمت میں جمع کیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو دوسرے خلیفہ حضرت عمر کو بنے، تو آپ جو ہے جتنے بھی گورنر وغیرہ رکھتے تھے تو ان کا سارا ریکارڈ جو ہے اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی نے کوئی کام شروع کیا ہے تو حضرت عمر بن خطاب نے شروع کیا ہے۔ تو جب آپ کے پاس نا غریبوں کی لسٹ آیا کرتی تھی کہ یہ والے غریب ہیں، ان کو جو ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، تو ایک دفعہ ہوا کہ حمص کے گورنر حضرت سعید بن عامر، ان کا بھی لسٹ کے غریبوں کی نام آ گیا، اور آپ نے جب یہ نام پڑھا تو آپ نے صحابہ سے دریافت کیا کہ یہ کون سے سعید بن عامر ہیں، تو انہوں نے صحابہ نے جواب دیا کہ یہ حمص کے گورنر حضرت سعید بن عامر ہیں۔ تو آپ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ تو جب آپ حمص میں جو ہے دورہ کرنے گئے تو آپ نے لوگوں کو وہاں پہ جمع کیا اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کو ان کے ساتھ کوئی شکایت وغیرہ ہے تو بتائیں۔ تو لوگوں نے کہا جی ہمیں حضرت سعید بن عامر سے 4 شکایتیں ہیں۔ آیا کہ کون کون سی؟ کہنے لگے کہ پہلی شکایتوں میں یہ ہے کہ یہ دن میں مہینے میں ایک دن گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، اور دوسرا یہ پہلے تو فجر کے بعد آ کے مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے گورنر ہاؤس میں اور لوگ ان سے مل لیا کرتے تھے، لیکن اب یہ جو ہے وہ بہت دیر سے آتے ہیں، جب دن چڑھ جاتا ہے نا تب آتے ہیں۔
تیسرا میں ان سے یہ مسئلہ ہے کہ یہ دن کو تو بات سن لیتے ہیں لیکن رات کو یہ کوئی بھی بات جو ہے نا وہ نہیں سنتے. اور چوتھا میں ان سے شکایت یہ ہے کہ اتنا روتے ہیں کہ بے ہوشی ہو جاتے ہیں. تو حضرت عمر نے جب حضرت سعید کی طرف دیکھا اور کہا کہ جواب دو، تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے کہ یار امیر المومنین آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ادروائز میرا جو ہے یہ زندگی کا راز تھا. تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری جو ہے بیوی جو ہے وہ بیمار ہے. پہلے وہ گھر کے کام کاج کر دیا کرتی تھی لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں. یہ گورنر کہہ رہا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میں گھر کے کام کاج جو ہے وہ خود کرتا ہوں. اس نے 40 سال میری جو ہے چاکری کی ہے، میری خدمت کی ہے، اب وہ نہیں کر سکتی. میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، ناشتہ تیار کرتا ہوں، گھر کی صفائی کرتا ہوں. تو اس وجہ سے میں جو ہے صبح جو ہے نا لیٹ آتا ہوں. اور میرے پاس جو دوسرا سوال تھا کہ ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتا تو کہنے لگے کہ میرے پاس بس ایک ہی کرتا ہے، اس کو ایک دن میں نے دھونا ہوتا ہے، اس کو دھو کے میں تار پہ ڈال دیتا ہوں اور سارا دن میں جو ہے اپنے بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو پھر میں اسے پہنتا ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں رات کو ملتا ہی نہیں ہوں. کہا کہ دن کا جو وقت ہے وہ میں نے لوگوں کی خدمت کے لیے رکھا ہے لیکن جو رات ہے وہ میں نے اپنے رب کے لیے اور اپنے اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے. اور چوتھی بات کہ یہ میری داڑھی کی طرف دیکھیں، سارے بال جو ہے میرے سفید ہو گئے ہیں. یا امیر المومنین میں نے 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے. جب زمانہ جاہلیت کے میں گناہوں کو دیکھتا ہوں تو میرے اوپر اس قدر غم رنج جاری ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ نے مجھے وہ ان گناہوں کے متعلق پوچھ لیا تو میرا کیا بنے گا. یہ ساری باتیں سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بھی آنسو نکل گئے اور کہنے لگے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ جیسے جو ہیں وہ 5-6 گورنر اور عطا فرما دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کی مثالیں زندگی بڑی پڑی ہے. آپ بازار میں جا رہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بدھو جو ہے وہ گھوڑا بیچ رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں یہ گھوڑا لینا چاہتا ہوں لیکن میں پہلے جو نا گھوڑے کو چیک کروں گا. تو اس نے گھوڑا دے دیا. آپ اس گھوڑے کو لے گئے اور آپ نے اس کو دوڑانا شروع کیا. تھوڑی دور جانے کے بعد گھوڑے کا جو پیر وہ اٹکا اور وہ گرا اور گھوڑے کو ایک زخم لگ گیا. جب آپ اس کو واپس لے کے آئے تو بدھو نے دیکھا، اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو گھوڑا صحیح سلامت دیا تھا تو یہ آپ اس کو زخم لگوا لائے ہیں. تو آپ نے کہا میں یہ جو ہے نا گھوڑا نہیں خریدوں گا. تو اس پہ وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا جی میں کیا کروں؟ تو آپ امیر المومنین خود ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں، قاضی کی عدالت میں مجھ پہ مقدمہ کر دیں. یہ حضرت عمر فاروق کے الفاظ ہیں. اور آپ کے قانون میں اس ملک پاکستان کے قانون میں آپ جانتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا کہ کن کن لوگوں کو استثناء دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اس کے بعد جب قاضی کی عدالت میں آپ پیش ہوئے تو انہوں نے دونوں کا مقدمہ سنا. تو مقدمہ سننے کے بعد قاضی نے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ ہے بعض روایت میں آتا ہے، کہ فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ کو گھوڑا خریدنا پڑے گا، آپ اس کو گھوڑے کی پوری قیمت ادا کریں گے کیونکہ جب اس نے آپ کو گھوڑا دیا تو یہ گھوڑا صحیح سلامت تھا، آپ نے اس کو زخمی کیا ہے. اور بلکہ آپ اس کو اس کی پوری قیمت بھی دیں گے اور آپ اس کو رات کا کھانا بھی کھلائیں گے کیونکہ یہ اب رات ہو گئی ہے، یہ لیٹ ہو گیا ہے تو اس کو آپ رات کا کھانا بھی کھلائیں گے. تو یہ سن کر جو ہے آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس بدو سے گھوڑا بھی خریدا اور اس کو جو ہے شام کا کھانا بھی کھلایا. جب اس بدو نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور فوراً مسلمان ہو گیا. اسی طرح حضرت عمر بازار میں جا رہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی جب میں جوان تھا، جب میں کام کرنے کے قابل تھا تو میں مسلمانوں کو اس وقت جزیہ دیا کرتا تھا، لیکن اب جو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھ سے جو ہے وہ کام نہیں ہوتا تو اس لیے اب جو ہے میں کام نہیں کر سکتا تو اس لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں. آپ نے فوراً اس کو اپنے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور فوراً اس کو حضرت علی کے پاس لے گئے. بیت المال کے حضرت علی وزیر تھے اور فرمایا کہ اس کا وظیفہ لگاؤ. آپ نے فرمایا کہ یہودی ہے تو آپ نے فرمایا یہودی ہوا تو کیا ہوا؟ جب یہ
جوان تھا، یہ مسلمانوں کو جزیہ دیا کرتا تھا۔ اب اسٹیٹ کا، ہماری حکومت کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے اس کی مدد کریں، اس کی جو ہے اس کو وظیفہ دیں۔ تو جب اس بندے نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو فوراً اس نے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جتنا بھی آپ مطالعہ کریں گے، جتنے بھی واقعات میں آپ یہاں پر بیان کرنا شروع کروں تو فجر ہو جائے، فجر سے پھر فجر ہو جائے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ عزت کیا ہوتی ہے اور عزت کے ساتھ جینا کیا ہوتا ہے اور اپنا حق لینا کیا ہوتا ہے۔ اور جب اس دنیا سے گئے حضرت عمر فاروق، زخم لگ گیا تو حضرت امی عائشہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ جب حضرت عائشہ کے پاس آپ کے بیٹے یہ پیغام لے کے آئے تو آپ فرمانے لگی کوئی اپنی جگہ بھی کسی کو دیتا ہے، لیکن عمر نے کام ہی ایسا کیا ہے، عمر نے دین کے لیے کام ہی ایسے کیے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ نہ نہیں کیا جاتی۔ فرمانے لگی جاؤ عمر کو کہہ دو کہ قیامت تک جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا کہ وہ تجھ پر بھی سلام بھیجے گا۔ اور اس کے بعد جب یہ کہا کہ اماں جی سے اجازت مل گئی ہے تو اس کے بعد فرمایا کہ میرے اوپر 80 دینار کا قرضہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے اوپر 80 دینار کا قرضہ ہے۔ فرمایا کہ میرے دوستوں کو کہنا کہ وہ میرا قرض ادا کر دیں، میرے رشتہ داروں سے کہنا، فرمایا اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر آپ لوگ حضرت علی شیر خدا کے پاس جانا ہے اور وہ میرا قرضہ ضرور ادا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ میرے جانے کے بعد میری فیملی کو، میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا۔ یہ تھے حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ دوم۔ یکم محرم ایک بہت بڑا دن ہے، ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اسٹڈی کریں، ان کو دیکھیں، ان کے فیصلوں کو سوچیں اور اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔